اب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی قدر، یہ بڑا ہی عظیم، مبارک، برکتوں والا، رفعتوں والا ماہ ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے، بڑا ہی عظیم عشرہ ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ عشرہ اتنی شان اور عظمت والا ہے کہ اس عشرے میں جو نیک عمل کیا جائے رب تعالیٰ کو سارے سال میں کیے ہوئے نیک عمل سے وہ زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے۔ محدثین میں پھر بحث چلتی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اور ذوالحج کا پہلا عشرہ بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ ان میں سے زیادہ عظیم کون سا ہے؟ اجر و ثواب کے لحاظ سے تو علماء امت کا یہ فیصلہ ہے کہ لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، اور یہ مبارک عشرہ جو ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے اس کے دن وہ زیادہ عظمت و شان والے ہیں۔ گرامی قدر، یہ عشرہ سارا ہی بڑا ہی نور علی نور ہے، عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، لیکن اس عشرے میں 10 ذوالحج کا دن جو عید قربان کا دن ہے، جس دن میں مسلمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو اور رب کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ خالق کائنات کو اس عید کے دن میں جو سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل لگتا ہے وہ اس کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو امت محمدیہ کے لیے باقی رکھا، اور اسی لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب، آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای اور میرا جینا و مماتی اور میرا رب کی بارگاہ میں پہنچنا، رب کی بارگاہ میں جانا، یہ سب دو جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ گرامی قدر، قربانی کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے، اور خالق کائنات کو سب سے محبوب عمل یوم النحر کے دن یعنی عید قربان کے دن یہ قربانی کرنا ہی سب سے محبوب عمل لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، صاحب مشکات نے بھی نقل کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا یہ رب کو محبوب عمل لگتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم جو بھی عمل صالح کرتا ہے اس یوم النحر کے دن خون بہانے سے یعنی قربانی سے کوئی بھی اس کا افضل عمل نہیں ہو سکتا۔ سب سے جو رب کو محبوب عمل لگتا ہے اس دن میں، عید قربان کے دن میں، وہ قربانی کرنا ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان اور عظمت کو، قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے
رب کی راہ میں جب قربانی کی تو وہ قربانی کہ صرف گوشت پہ اجر ملے گا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ قربانی، جب وہ جانور جس کو رب کے تقرب کی نیت سے ہم نے ذبح کیا، جب وہ آئے گا تو وہ اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی جب کوئی بندہ یہ مومن کرتا ہے تو اس کی چھری چلنے سے ابھی اس جانور کا پہلا قطرہ خون کا زمین پہ نہیں گرتا، رب کی بارگاہ میں وہ قربانی پہلے مقبول ہو جاتی ہے۔ لیکن گرامی قدر، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ پل صراط پہ تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، ماحزل اضاحی، رب نے کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی فما لنا هذه الاضاحی، یا رسول اللہ ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں اس پہ کیا اجر ملے گا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے تو دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شارۃ حسنہ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں رب تعالیٰ جو ہے وہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فما الصوف، تو صوف کا کیا حکم ہے؟ جو اون ہوتی ہے، جو بال اتنے کثیر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اس پہ تو صوف اور اون بڑی کثیر ہوتی ہے، اور اتنی کثیر کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی آج تک کوئی مشینری ایسی نہیں جو کریکٹ اس کا اندازہ لگا سکے، اس کا شمار کر سکے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس اون میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، فرمایا کہ اس اون اور اس صوف کے ہر بال کے بدلے میں رب تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور لاتعداد وہ بال ہوتے ہیں، لیکن بڑی شان اور بڑی عظمت ہے قربانی کرنے والے کے لیے بھی، اور بڑا اجر و ثواب رب نے رکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کی جو ہے وہ ہر اس کے بال کے بدلے میں رب تعالیٰ جو ہے قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرمائے گا۔ لیکن گرامی قدر یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، آج ہم جب اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، خصوصاً جب ہم اشرافیہ یا امراء کے طبقے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، تو آج جو ہے وہ ہمیں قربانی کرنے میں بھی ریاکاری اور دکھلاوے کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ آپ حضرات اکثر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جی فلاں شیخ صاحب نے اتنے لاکھ کا جانور لیا، فلاں جو ہے وہ سیٹھ صاحب نے، فلاں بزنس مین نے جو ہے وہ اتنے روپوں کا، اتنے پیسوں کا، اتنے لاکھ کا جو ہے وہ جانور خریدا، پھر جو ہے وہ اس کی ریاکاری اور دکھلاوے کی غرض سے لوگوں کو ڈول بجانے پہ لگایا جاتا ہے، شہروں میں گھمایا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ فلاں بندے نے اتنے لاکھ کا اور مہنگا ترین یہ جانور خریدا ہے۔ لیکن صاحبو، قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے، قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ جو قربانی کا مقصد ہے وہ رضائے الہی ہے، جو قربانی کا مقصد ہے وہ رب کا تقرب ہے، جو قربانی کا مقصد ہے وہ غربا کی مدد ہے، جو قربانی کا مقصد ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ رب کسی کی قربانی قبولیت کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی قربانی کتنی مہنگی ہے، کتنا پیسہ اس نے قربانی پہ لگایا ہے، بلکہ
رب کو اس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، رب کو جو چیز پہنچتی ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے، وہ اخلاص ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے، وہ رب کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے، وہ رب کا تقرب پانے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا جذبہ ہے، اور رب دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ صاحبو، اس لیے قربانی جو ہے اس میں اخلاص ہو، اس میں محبت ہو، اس میں چاشنی ہو، اس میں رب کا تقرب پانے کی جو ہے وہ خواہش ہو، آرزو ہو، تمنا ہو، تو پھر وہ قربانی چاہے وہ کم سے کم تر پیسوں میں بھی ہوگی، شرائط کے مطابق وہ قربانی لگتی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے 25 لاکھ کے جانور سے اس ادنا سی قربانی کی اس کے اخلاص کی وجہ سے قبولیت زیادہ ہو، رب تعالیٰ اس کو اجر زیادہ عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ قربانی کا جو اہل لغت نے معنی بیان کیے ہیں، مختلف اہل لغات نے، وہ یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو رب کا قرب پانے کے لیے ذبح کرنا قربانی ہے۔ اگر کسی کا مقصد ریاکاری ہوگا، کسی کا مقصد دکھلاوا ہوگا، اگر کسی کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوگا، کسی کا مقصد اگر گوشت کھانا ہوگا، کسی کا مقصد اگر وہ رب کے تقرب اور اس کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہوگا، تو پھر صاحبوں وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ قربانی وہی قابل قبول ہے، اور اسی قربانی کا اجر و ثواب بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ بے شمار رکھا گیا ہے، جو رب کا قرب پانے کے لیے کی جائے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے پیارے خلیل کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کی جائے، جو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کی جائے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، یا وہ حالات کی شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر صاحب نصاب مسلمان، وہ مسلمان جس پہ صدقہ فطر واجب ہے، اس بندہ مومن پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ان کے لیے وعید بیان کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے یہ صاحب و ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ قربانی کا مقصد سمجھیں، کوشش کریں قربانی کا گوشت جو ہے وہ غرباء میں بھیجا جائے۔ آج ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم اپنے تعلق کو نبھاتے ہیں، ہم اپنی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، ہم قربانی کا گوشت جو ہے وہ ان لوگوں کے گھروں میں بیچتے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے۔ بدلے میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کے گھروں میں بیچتے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں بیچتے ہیں، ہمارا گوشت پھر پورے کا پورا۔ صاحبو ضرورت اس امر کی ہے، ہم سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، وہ لوگ جن کو سارا سال شاید گوشت ایک مرتبہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، ہم قربانی کا گوشت ان کے گھروں میں بیچیں، اور کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ ایک وقت یا 2 وقت کا کھانا تو کھا سکے نا۔ ضروری نہیں کہ ہم وہ قربانی کا گوشت سارے شہر میں تقسیم کریں، لیکن جتنے لوگوں کو بھی تقسیم کریں کم از کم ان کے کھانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیں۔ رب تعالیٰ جو بھی امت مسلمہ کے افراد قربانی اس کی بارگاہ میں پیش کریں، رب ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے رب تعالیٰ ان کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قربانی کی استطاعت عطا فرمائے۔